میری سالی کا رشتہ طے ہو گیا. اس کی شادی میں صرف 20 دن رہ گئے تھے. میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ میرے پاس اتنی آمدن نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو شادی کی شاپنگ کروا سکوں. میری بیوی بہت ضد کرتی. اسے کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سامان خریدنے کا بہت شوق تھا. میں ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتا. آج میں آفس سے واپس آیا تو میں پہلے سے ہی الجھا ہوا تھا. اوپر سے میری بیوی مجھ سے ضد کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پر لے جاؤ. بعد میں درزی کپڑے سلائی کے لیے نہیں لے گا اور میں اپنی بہن کی شادی پر اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گی. آپ مجھے آج ہی بازار لے کر جائیں. اپنی بیوی کی بات سن کر میں اس کے ساتھ بازار چلا گیا. میری بیوی مجھے ایک جوتوں والی دکان پر لے گئی. اس دکان میں کافی مہنگے جوتے تھے. بیوی کہنے لگی میں شادی سے پہلے بھی یہیں سے جوتے خریدا کرتی تھی. اس دکان کا مالک مجھے بہت کم پیسوں میں جوتے دیا کرتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے تم ایک جوتا خرید لو لیکن 2000 سے زیادہ مہنگا نہ ہو. میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. مگر میری بیوی نے میری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا. دکاندار سے بہت ہی مہنگے جوتے لے کر اپنے پاؤں میں پہنتی رہی. دکاندار بڑی دلچسپی سے میری بیوی کو جوتے پہنا رہا تھا. وہ بڑی غور سے میری بیوی کی جانب دیکھ رہا تھا. میں اسے دیکھتا تو لگتا جیسے وہ آدمی میری بیوی کو پہلے سے جانتا ہو. لیکن میری بیوی کا رویہ ہرگز ایسا نہیں تھا. وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی. وہ آدمی بار بار میری بیوی کو دیکھ رہا تھا. مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا. میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ اب اس دکان سے چلتے ہیں کیونکہ مجھے یہاں کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا تھا. لیکن کیا کرتا، میری بیوی تو بہت زیادہ ضدی تھی. کہنے لگی میں یہاں سے کوئی اچھا سا جوتا خرید کر ہی جاؤں گی. آپ آرام سے بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک دوست کا فون آیا. وہ مجھے کسی کام کے لیے بلا رہا تھا. میں نے اپنی بیوی سے کہا اب تم اپنی شاپنگ بند کرو، ہمیں گھر چلنا ہے. تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے. میں نے جوتے پسند کر لیے. میں نے جب بل پر نظر ڈالی تو میرا دماغ چکرا گیا. بیوی نے 2 جوتے خریدے ہیں اور وہ بھی 15,000 کا بل بن گیا تھا. میں نے اپنی بیوی کو غصے سے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میرے پاس صرف 5,000 روپے ہیں اور تم نے 15,000 کی شاپنگ کر لی. میں یہ سارا بل کیسے ادا کروں گا؟ تم ہوش میں آؤ، ایک جوتا واپس کرو. میری بیوی سن کر کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں جوتے میری پسند ہیں، میں ہرگز واپس نہیں کروں گی. آپ اس کا بل ادا کریں ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. اپنی بیوی کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا کہ آج سے کیا ہوا ہے. میری بیوی کہنے لگی بس جو بھی ہے مجھے نہیں پتا. میں اپنی بہن کی شادی پر یہی جوتے پہنوں گی اور مجھے کسی اچھی سی شاپ سے 2 سوٹ بھی لے کر دیں. اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی ضدی اور باغی نکلے گی. میں نے کہا
میں تمہیں کچھ بھی نہیں لے کر دوں گا. چلو میرے ساتھ, گھر چلو. میں نے بیوی کا بازو پکڑ کر دکان سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا, پر میری بیوی نے وہاں تماشا کھڑا کر دیا. کہنے لگی, تم مجھے زبردستی نہیں لے کر جا سکتے. یہ جوتے لو ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. دکاندار اب باقاعدہ اس بات پر لطف اندوز ہو رہا تھا. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا. میں نے بیوی کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی, مگر اس نے مجھ پر چیخنا شروع کر دیا. کہنے لگی, جب سے شادی ہوئی ہے تم نے مجھے کبھی میری پسند کی کوئی چیز لے کر نہیں دی. میں نے تم سے آج تک مانگا ہی کیا ہے؟ 2 جوتے ہی تو مانگے ہیں. بیوی کی بدتمیزی مجھ سے برداشت نہ ہوئی. میں نے اس کو تھپڑ مار دیا. بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دی. پورے بازار میں تماشا لگ گیا. پھر بازار میں بیوی نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی. غصے میں میرے منہ سے 3 بار طلاق کا لفظ نکل گیا. وہ جہاں کھڑی تھی وہیں پر ساکت ہو گئی. میں بھی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا. ہماری طلاق ہو گئی تھی. اتنا مضبوط رشتہ چند لمحوں میں ٹوٹ گیا تھا. میری بیوی نے مجھے نفرت بھری نظر سے دیکھا اور کہنے لگی, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے کم ظرف نکلو گے. اب تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں. مجھے یہاں سے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہوگا. سب لوگ ہم پر باتیں بنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے جوتے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. سب ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے. میں نے اپنی بیوی سے کہا, جو مزید یہاں کھڑے ہو کر ہم دونوں کا تماشا نہ بنائے. ویسے بھی وہ اب نرم پڑ چکی تھی. ہم دونوں رکشے میں بیٹھے اور اپنے گھر آ گئے. میری بیوی کا رو رو کر برا حال تھا. میں اسے تسلی بھی نہیں دے پا رہا تھا. گھر آ کر اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا. میں اپنے کمرے میں آیا. میرا دل پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا. ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. مجھے بھی ابھی دکاندار کی وہ باتیں تیر کی طرح دل میں چبھ رہی تھی. ابھی تک میں نے بیوی کے میکے والوں کو اس بات کا نہیں بتایا تھا. میری بیوی کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ میں کتنا کم ظرف انسان ہوں جس نے ان کی بیٹی کو 6 ماہ کے بعد طلاق دے دی. میری بیوی ساری رات روتی رہی. ہمارے دلوں میں پرانی یادیں بھی تھیں اور آنے والے وقت کا خوف بھی. صبح میری بیوی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی. میں نے دروازہ کھولا. میری بیوی سامنے ایک شاپر لے کر کھڑی تھی. میں نے پوچھا, یہ سب کیا ہے؟ تو کہنے لگی, کل میں جھگڑے کے وقت یہ جوتوں والا شاپر اٹھا کر گھر لے آئی. دکاندار کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم آپس میں میاں بیوی ہیں ہی نہیں. ہم نے طلاق کا ڈرامہ کیا تاکہ اس کے مہنگے جوتے لے کر دکان سے فرار ہو سکے. دل تو چاہتا ہے یہ جوتے جلا دو. ان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے. بیوی کہنے لگی, تم جاؤ اور جا کر یہ جوتے واپس دے آؤ. میری بیوی نے یہ بات تو کہہ دی, لیکن میرے لیے اس دکان پر واپس جانا اتنا آسان نہیں تھا.
میں پریشان بھی تھا اور شرمندہ بھی۔ میں اس دکاندار کا سامنا کیسے کروں گا جو یہ سب جانتا ہے کہ جوتوں کی خاطر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ خیر میں جوتے لے کر وہاں چلا گیا۔ دکاندار کو میں نے شاپر دیا اور کہا کہ میرے پاس کل بھی پیسے نہیں تھے اور آج بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی لیے تم یہ جوتے واپس رکھ لو۔ دکاندار میری بات سن کر کہنے لگا، ارے بھائی تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں، اس لیے تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے منگواتا ہوں۔ مجھے اس دکاندار پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میری بیوی جو کل تک میری ہم سفر، میری شریک حیات تھی، اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو چکی تھی۔ اس آدمی نے مجھے اپنی دکان پر بٹھایا اور مجھے سمجھانے لگا کہ میں آپ کو اس مسئلے کا ایک حل بتا سکتا ہوں جس سے آپ کی بدنامی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ واپس اپنی بیوی کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ دکاندار کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ میں نے کہا، کیا تم کوئی مفتی ہو؟ کہنے لگا، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرے والد عالم دین تھے، مجھے ہر معاملے کا پتہ ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں طلاق کی صورت میں میاں بیوی اگر پھر ایک ساتھ رہنا چاہیں تو انہیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر پر امید ہو گیا۔ میرا سارا غصہ اتر چکا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم واقعی میری مدد کر سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں لیکن اس کی ایک صورت ہوتی ہے، اگر بیوی کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے، پھر وہ آدمی کچھ دنوں بعد اس کی بیوی کو طلاق دے دے، کیونکہ حلالے کے بعد بیوی دوبارہ سے اپنے شوہر پر حلال ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میری امید بھی جاگ گئی اور میں پریشان بھی ہو گیا۔ دکاندار کہنے لگا، ارے بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حلالہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ ایک دوسرے سے غصے اور جلد بازی کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ آپس میں مل سکیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، پھر تو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ تم پر حرام ہو گئی۔ جب خاندان والوں کو یہ بات پتہ چلے گی پھر تم کیا کرو گے؟ اس لیے اب تم ہی شرعی قوانین کو مد نظر رکھ کر اپنی بیوی کا نکاح خود کروانا پڑے گا تجھے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ بات تو باقی اس کی صحیح تھی اور میں نے سوچ لیا میں اپنی بیوی کو دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ برداشت کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا ہوگا اور کوئی ایسا قابل بھروسہ آدمی بھی ڈھونڈنا ہوگا جو ہم پر بھروسہ کرے۔ میں دکاندار کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر آنے لگا تو دکاندار کہنے لگا، تم میرے بھائی جیسے ہو، میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا، اگر تم مناسب سمجھو میں تمہارے بھلے کے لیے خود کو نکاح کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دکاندار کی نیت پر ایک لمحے کو شک ہوا تھا مجھے، لیکن اگلی بات جو اس نے کی
اس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگا، تم میرے گھر چل کر میری ماں سے مل سکتے ہو۔ میری ماں بستر مرگ پر ہے۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری ماں صرف کچھ دن زندہ رہے گی۔ میری ماں کی شدید خواہش ہے کہ میں شادی کر لوں، جبکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ ابھی اس کے گھر والے نہیں مان رہے۔ مجھے ان کو منانے میں 1 سال لگ جائے گا، اور بیمار ماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھے ہرگز رشتہ نہیں دیں گے۔ اگر میں تمہاری بیوی سے نکاح کر لوں تو میری ماں کو یہ لگے گا کہ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی اور وہ آسانی سے مر سکے گی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے لگا کہ میری تو واقعی بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اپنی ماں کی خاطر یہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس میں برا ہی کیا تھا؟ میں نے اس سے کہا کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ نکاح کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا؟ کیونکہ اگر میری بیوی کے میکے والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ اسے دوبارہ میرے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ تو دکاندار کہنے لگا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میری ماں کب اللہ کو پیاری ہو جائے یہ میں نہیں جانتا۔ میں تو اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے احساس ہوا، میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی کو اس آدمی سے نکاح کرنے کا کہہ دوں گا۔ کم سے کم اس طرح ہم دوبارہ ایک ہو سکیں گے۔ دکاندار نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ چند دن کے بعد میری بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میں نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر آ گیا۔ گھر آیا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا، مجھے سلام بھی نہیں کیا اور اندر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے اندر آ گیا اور کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لیکن دیکھو، ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ تو میری بیوی کہنے لگی، تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے ساری بات تفصیل کے ساتھ بیوی کو بتائی تو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک لوٹ آئی۔ میں نے کہا، اگر تم چاہو تو میں کچھ دن کے لیے تمہارا نکاح ایک آدمی سے کرا دوں۔ چند دن کے بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم میری ہو جاؤ گے۔ ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کا سایہ بھی خود پر نہیں پڑنے دیا۔ میں کسی اور سے نکاح کیسے کر لوں؟ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اپنی بیوی کی وفاداری پر بہت پریشان ہو گیا۔ میری بیوی بہت وفادار تھی، میرے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے بیوی کو راضی کیا۔ میری بیوی میری محبت کی خاطر مان گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، تم میری محبت کو پامال کر رہے ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رو رہے تھے۔ اگلے دن میں اپنی بیوی کو لے کر
اسی دکاندار کے پاس چلا گیا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی میری بیوی تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم 3 دن کے بعد اسے طلاق دے دو گے. دکاندار نے وعدہ کیا اور کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا. مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. پھر وہ آدمی ہمیں لے کر ایک مسجد میں آ گیا. میں پہلے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا، اس لیے میں خاموش بس ایک گواہ کے طور پر بیٹھا رہا. میرے سامنے دکاندار کے ساتھ میری بیوی کا نکاح ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی. اب میری بیوی کسی اور کی ہو چکی تھی. میرا دل پوری طرح سے گھبرا رہا تھا. اتنی بے چینی، اتنی پریشانی میں نے آج تک نہیں دیکھی. میں گھر پہنچا تو مجھے تیز بخار ہو چکا تھا. میں لیٹ گیا پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں ساری رات جاگتا رہا. وہ رات میرے لیے کانٹوں پر گزری. آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا. میری مشکل سے صبح ہوئی. میں اس آدمی کی دکان پر پہنچا لیکن اس کی دکان بند تھی. میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا. تنہائی میں وقت گزار رہا تھا. پریشانی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی. 2 دن کیسے کاٹے یہ میں جانتا ہوں. وہ دن ایسے گزرے کہ مجھے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے. پھر تیسرے دن میں اس دکان پر پہنچ گیا. میں نے اس دکاندار سے اس کے متعلق زیادہ معلومات نہیں لی تھی. میں بس اس کا نام اور پتہ جانتا تھا. مگر آج دکان پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس آدمی سے اس دکاندار کا پتہ پوچھا تو وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی. میری بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے. کہنے لگا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مالک تمہاری بیوی سے اس طرح نکاح کر لیں؟ ضرور کوئی اور بات ہوگی. تم میرے مالک پر الزام مت لگاؤ. وہ ایسے انسان نہیں ہیں. جب میں نے اسے بتایا کہ تمہارے مالک کی والدہ بیمار ہیں اور اس نے ان کی خواہش کے مطابق میری بیوی سے شادی کی ہے اور تمہارے مالک کا کہنا تھا کہ چند دن کے بعد اس کی ماں مرنے والی ہے اور پھر وہ میری بیوی کو طلاق دے دے گا. میری بات پر وہ کہنے لگا بھائی تم پاگل تو نہیں ہو؟ میرے مالک کی والدہ صحت یاب ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے مالک کسی لڑکی سے پیار کرتے تھے اور وہ لڑکی بھی میرے مالک سے شادی کرنا چاہتی تھی. مگر اس لڑکی کے گھر والوں نے 6 ماہ پہلے اس لڑکی کی شادی کسی اور سے کر دی. اس لیے مالک کی والدہ پریشان رہتی تھی. یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا. بڑی مشکل سے میں اس کے گھر پہنچا. لیکن جب ہم دکاندار کے گھر پہنچے تو ایک عجیب ہی منظر دیکھنے کو ملا. میری بیوی اس کے پہلو میں خوشباش کھڑی تھی. کہنے لگی میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اس سے طلاق نہیں چاہیے. اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہے، میری ہر ضرورت کو
پورا کیا ہے. ویسے بھی میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی. میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی تمہارے ساتھ کر دی اور تم اتنے بے وقوف نکلے کہ تم نے خود ہی مجھے طلاق دے کر میری شادی اس سے کروا دی. میں یہ سن کر حیران ہو گیا اور سوچا کہ عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا. اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.